جی یہ سوال ہے کہ کیا مسلمان خواتین کسی غیر مسلم مرد سے شادی کر سکتی ہیں؟ شادی کے بارے میں ایک بڑی بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ زندگی کا فیصلہ ہے، یعنی یہ کوئی 4 دن کی دوستی نہیں ہے، یہ کسی جگہ نے آپ بیٹھ نہیں جا رہے یا تفریح نہیں کر رہے، یہ ایک بڑا سنجیدہ فیصلہ ہے۔ اس وجہ سے شادی کرنے کے معاملے میں جو آدمی بھی مجھ سے مشورہ مانگے گا تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی یہ دیکھو کہ مزاج اور طبیعت میں کوئی مناسبت ہے، معاشرتی پس منظر میں مناسبت ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص کے اخلاقی تصورات ہیں، مثال کے طور پر میں اگر رشوت کو بہت ناپسند کرتا ہوں تو میں یہ دیکھوں گا کہ کیا میں جس کے ساتھ شادی کر رہا ہوں اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کا امتیازی نشان کیا ہے؟ توحید۔ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ایک خدا کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہمارے دین میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ ہماری چھت کے نیچے یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ شرک کو گوارا کر لیا جائے۔ تو اس وجہ سے معاشرے میں، دنیا میں تو ہم شرک کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم لوگوں کو روکیں، لیکن جب ہم خود ایک فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس توحید کو ہم ماننے والے ہیں کیا دوسرا فریق بھی اس کے بارے میں وہی جذبات رکھتا ہے، وہی احساسات رکھتا ہے، وہی شعور رکھتا ہے، اور کل کو ہماری اولاد پیدا ہونی ہے، اس نے بھی کسی چیز کو اختیار کرنا ہے۔ تو مذہب کے معاملے میں بھی اتنا ہی حساس ہونا چاہیے ہر آدمی کو جو مذہب کو مانتا ہے۔ اصول کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے اندر شادی کرنی چاہیے، اور مسلمانوں میں بھی یہ سب کچھ دیکھنا چاہیے جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے، یعنی طبیعت بھی، مزاج بھی، معاشرتی پس منظر بھی، افتاد طبع بھی، اور اس کے ساتھ توحید کے معاملے میں بھی۔ ممکن ہے کہ مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہوں کہ جو توحید کے ساتھ بہت سا شرک ملائے ہوئے ہوں۔ تو توحید میں یہ ہمارے دین کی امتیازی چیز ہے کہ اس دنیا میں خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی خلق میں، نہ اس کی تدبیر میں، کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ان دو چیزوں کو آپ ایک چھت کے نیچے کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں؟ اس میں تو ایسی کشمکش پیدا ہوگی کہ جس میں گھر نہیں بنے گا، خاندان نہیں بنے گا۔ تو اصول کا جواب یہ ہے، لیکن میں بار بار یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ اس وقت جو غیر مسلم ملکوں میں مسئلہ پیدا ہو رہا ہے وہ یہ نہیں ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم اپنے بچوں میں توحید کا یہ شعور پیدا کرتے ہیں، نہ ان کی مذہبی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں، نہ خود ہمارے اندر کوئی مذہبی روایت قائم رہی ہوتی ہے، نہ ہمیں کبھی نماز کا پتہ ہوتا ہے، نہ روزے کا پتہ ہوتا ہے۔ 20-22 سال کی عمر میں جب اچانک ایک بچی یا بچہ آ کے بتاتا ہے کہ مجھے فلاں سے محبت ہو گئی ہے، تو اب محبت کے مقابلے میں اسلام کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو از راہ کرم یہ کام کبھی نہ کیجیے، یعنی اس کے نتیجے میں سب کچھ جائے گا۔ اب آپ جو کچھ کر چکے ہیں اس کے بعد یہ کام بھی ہونے دیجیے۔ آپ کا کام، اب وہ بالغ ہو گئے ہیں، ان کو دین بتانا ہے، وہ ذمہ داری آپ پوری کریں، اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ زیادہ سے زیادہ ایک دین کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اس سے کوئی کفر نہیں ہو گیا، یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیں۔ یعنی جب روز نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی کسی کی زمین پر شکن نہیں آئی، جب توحید شرک کا کوئی شعور نہیں تھا کسی کو خیال نہیں ہوا، اب ایک دین کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اب سب حساس ہو کے بعض اوقات بچی کو بغل میں داب کے پاکستان بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ پہلے کیجئے، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کیجئے، انہیں توحید بتائیے، انہیں شرک بتائیے، یہ ان کے لیے شعوری مسئلہ بننا چاہیے۔ وہ اس کے دلائل طلب کریں گے آپ سے، دلیل سے انہیں بتائیے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، یہ بتائیے کہ شرک خدا پر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو یہ تربیت اگر آپ نے کی ہے تو جیسے بچے حساس ہوں گے باقی چیزوں میں، اخلاقی چیزوں میں حساس ہوتے ہیں نا، یعنی اگر ان کو پتہ چلے کہ جس کا وہ انتخاب کر رہے ہیں دھوکے باز ہے تو کریں گے، یہ معلوم ہوگا۔ اگر یہ ہو کہ وہ اخلاقی قباحتوں میں مبتلا ہے تو کریں گے، یہ ہو کہ وہ جعلی ڈگریاں فروخت کر رہا ہے تو کریں گے۔ تو اس وجہ سے جس طرح اخلاقی معاملات میں انسان حساس ہوتا ہے تو نہیں کرتا، ایسے ہی جب وہ توحید کے معاملے میں حساس ہوں گے تو نہیں کریں گے۔ لیکن جب آپ نے ان کو پہلے حساس نہیں کیا تو از راہ کرم اب محبت اور اسلام میں تصادم نہ کرائیے۔